19 لوگ چھوٹ گئے. کوئی کسی کا حمایتی بن کے آیا, کوئی کسی کا سفارشی بن کے آیا, کوئی کسی کا ضامن بن کے آیا. 19 لوگوں کو چھڑا دیا گیا. فقط ایک آدمی, ایک انسان جو مسافر تھا, جو ادھر ادھر سے جایا کرتے نا مسافر, تو کبھی کبھی پھنس جایا کرتے ہیں, تو وہ بھی پھنس گیا. وہ ایک مسافر تھا, اس کا اب وہاں کوئی نہیں تھا جو اسے بچانے کے لیے آئے. اور جس کا کوئی نہیں بچتا ہے نا, اور وہ اللہ کی طرف لو لگاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. وہ سجدے میں گر گیا. ایک کونے میں جیل کے اندر قید تھا, وہیں پر اس نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا, مولا 19 آدمی ابھی میرے ساتھ تھے جو چھوٹ گئے. کوئی کسی کا ضامن بن کے آیا, کوئی کسی کا سفارشی بن کے آیا, کوئی کسی کا حمایتی بن کے آیا. مولا 19 لوگ چھوٹ گئے. میں پھنسا ہوں اس لیے کہ میرا یہاں کوئی ضامن نہیں ہے, میرا کوئی سفارشی نہیں ہے, میرا کوئی حمایتی نہیں ہے. مولا میرا ضامن بھی تو ہے, میرا سفارشی بھی تو ہے, میرا حمایتی بھی تو ہے. اگر تو نے مجھے نہیں بچایا تو میں مر جاؤں گا, یہ لوگ مجھے یہاں مار ڈالیں گے. مولا میرا یہاں کوئی نہیں ہے, جو بھی ہے بس تو ہی ہے, تو میری حفاظت فرما. مولا میں نے قتل نہیں کیا, یا اللہ مجھے اس قید سے چھڑا دے. اللہ کی بارگاہ میں جب اس نے رو رو کے فریاد کی نا, بغداد کی سرزمین پر ہارون رشید سویا ہوا تھا. ہارون رشید کو ایک دم آواز آئی, غیب سے آواز آئی, ہارون اٹھ اور جا فلاں انسان کی مدد کے لیے جا. وہاں پر جانے کے بعد اس کو اس قید سے رہائی دلوا, اس قید سے چھٹوا, ورنہ وہ قتل کر دیا جائے گا. ہارون رشید نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی نہیں تھا, بس آواز آ رہی تھی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا. جو اللہ کے ہوتے ہیں نا, جو اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں نا, جو اللہ کو پکارتے ہیں, تو چاہے کہیں بھی پھنس جائیں اللہ ان کی مدد کے. ہاں بالکل, جب اللہ کو کوئی پکارتا ہے تو اللہ اس کی مدد کے. اللہ کا نیک بندہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ راتوں دن ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں, راتوں دن ہماری راتیں بھی گناہوں میں جا رہی ہیں, ہمارے دن بھی گناہوں میں جا رہے ہیں, اور ہم پھر اللہ کو پکارتے ہیں. مدد نہیں ہوتی تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہی نہیں آئی ہے. رات دن شرابیں پئیں, رات دن قتل و غارت کریں, رات دن زنا خوری کریں, اور پھر اللہ کو پکاریں اور مدد نہ آئے تو کہتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئی ہے. ہاں وہ تو ہم بچے ہوئے ہیں حضور کی وجہ سے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے. نہ جانے کتنے زلزلے آتے اور آنے کے بعد ہم سب تباہ و برباد ہو چکے ہوتے. ایسے ایسے زلزلے ابھی آ چکے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو اس میں غارت کر دیتا, ہم سب کو اس میں تباہ و برباد کر دیتا. پورے پورے مکان ہل گئے, دہشت مچ گئی کہ زلزلے زلزلے, ہر طرف زلزلہ زلزلہ کی آواز آ رہی تھی. لیکن کیا ہوا, چند منٹوں کے بعد, چند دن بھی نہیں چند منٹوں کے بعد سب بھول گئے کہ کوئی زلزلہ آیا تھا. ابھی کتنا بڑا وہ ترکی میں زلزلہ آیا, سب بھول گئے کہ وہ زلزلہ آیا تھا. ہاں ہمارے بیچ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو بیچ میں آ جاتی ہیں اور دائمی عذاب نہیں آتا. کیا آپ پچھلی قوموں کو یاد نہیں کرتے کہ پہلے کیسے عذاب آ جایا کرتا تھا اور پوری کی پوری قوم زمین کے اندر دھسا دی جاتی تھی, آسمان سے آگ برسا دی جاتی تھی, آسمان سے آگ کی بارش ہوتی تھی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے, پہاڑ اڑ اڑ کے آیا کرتے تھے, تو تباہی مچا کرتی تھی. آج ہم کیوں محفوظ ہیں, ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. اگر حضور کی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم بھی کب کے برباد ہو چکے ہوتے اور انہی زلزلوں کے اندر دھس چکے ہوتے. سمجھ میں نہیں آتا ہم کو, ہم کیا کر رہے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ذرا دیر کے لیے اگر زلزلہ آ جائے نا تو پھر سب کی زبان پر اللہ اللہ ہوتا ہے, سب کی زبانیں بس اللہ کو پکارتی ہیں. فوراً جاؤ مسجد میں اذان پڑھ دو, اپنے گھر میں اذان پڑھنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جب زلزلہ ختم ہو جاتا ہے, کوئی آفت جو آنے والی ہوتی ہے ٹل جاتی ہے, پھر سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں, پھر سب لوگ گناہوں میں لگ جاتے ہیں. شراب پینے والے شراب میں لگ جاتے ہیں, زنا خوری کرنے والے زنا میں لگ جاتے ہیں, چوری کرنے والے چوری میں لگ جاتے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جاتا ہے. پھر کسی کو کوئی زلزلہ یاد نہیں رہتا, پھر کسی کو وہ آنے والی مصیبت پریشانی یاد نہیں رہتی کہ اتنی بڑی مصیبت ہمارے سر سے ٹل چکی ہے. کوئی یاد نہیں کرتا. کیوں نہیں؟ جب پڑھتی ہے نا تب سمجھ میں آتا ہے. شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا, اور جتنی بار آپ شکر کرو گے نا کم ہے. ہاں شکریہ ادا کرتے رہا کریں. اللہ نے ہمیں بہت دولت سے نوازا ہے. اگر ہم بالکل بھی غریب ہیں نا تو پھر بھی بہت امیر ہیں.
اس لیے کہ ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، ہماری زبان سلامت ہے، ہماری آنکھیں سلامت ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، اللہ نے ہمیں منہ دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دی، پھر کس چیز سے ہم غریب ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا، ہارون رشید بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اسی جیل کے اندر، تلاش کرتے ہیں، کوئی نہیں ملتا ہے، کوئی نہیں دکھائی دیتا ہے۔ ایک دم خیال آتا ہے دل میں کہ مولا یہاں تو کوئی نہیں ہے، کس کو تلاش کروں، کس کے بارے میں تو نے فرمایا ہے؟ جاتے ہیں تو ایک کونے میں وہی سجدے کی حالت میں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، مولا میرا ضامن بھی تو ہے، میرا حمایتی بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے، آج تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، میرا یہاں کوئی نہیں، بس تو ہی تو ہے۔ جب اتنی آواز کانوں میں آئی نا تو ہارون رشید گئے اور اس کو چھڑایا، چھڑانے کے بعد اپنے گھر لائے، لانے کے بعد محلے میں اعلان کر دیا کہ اگر تم لوگ اللہ کا زندہ ولی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، یہ وہ ہے کہ جس کی ضمانت خود اللہ نے لی ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے گزار کے دیکھو، اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے گزار کر دیکھو، پھر دیکھو اللہ کی کیسی رحمتیں تم پر برستی ہیں، اللہ کی کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔